او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے حوالہ سے ہوگا، چونکہ کل انشاءاللہ العزیز 20 رمضان المبارک عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والے مرد و عورت اپنی اپنی مساجد میں، عورتیں گھروں میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے چند فضائل، چند مسائل ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتیں، ان میں جو 83 سال 4 ماہ اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ایک رات کا مل جاتا ہے، اس رات کو پانے والے سب سے پہلے وہ اعتکاف والے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ولیکن صحیح اس درجے میں فائدہ اٹھانے والے، اپنی محنت پوری کرنے والے وہ اعتکاف والے ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات میں بے قدروں کی قدر بن جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر عبادت کرنے کا ثواب اتنا ملتا ہے کہ حصی طور پہ کسی ملک کی کرنسی اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی یہ مہنگی ہے کہ آنسو بہانا، سخاوت کرنا، اعتکاف بیٹھنا، قرآن کی تلاوت، تسبیح، تحلیل کرنا رب کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لینا، وابستہ کر لینا اپنے آپ کو۔ اگر یوں کہو تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ اللہ ہی کا بن کے رہ جانا،
علماء، محدثین، فقہا یوں مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی کے گھر چلا جائے، ڈیرا لگا لے یا دروازے پہ بیٹھ جائے، محلے میں بیٹھ جائے دھرنا مار کے کہ نہیں جاؤں گا جب تک معاف نہیں کرے گا یا یہ میرا مسئلہ حل نہیں کرے گا، تو اگلا جتنا بھی سخت دل ہوگا اس کے دل پہ اثر ہوگا۔ ہاکذا اسی طرح اعتکاف والا مرد و عورت، مرد مسجد میں، عورتیں اپنے گھروں میں جو مسجد بنائی ہے یا عارضی طور پہ جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، تو یاد رکھنا یہ ایک ایسا دھرنا ہے، ایسا دھرنا ہے کہ رب کائنات جس وقت اعتکاف مکمل ہوتا ہے تو یوں فرماتے ہو وَيَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، بیٹھا تھا یا بیٹھی تھی، اس کے ذمے گناہوں کی گٹھڑیاں تھیں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور صرف معاف نہیں، اللہ پاک پھر قدر کرتے ہیں۔ انسان کا گہرا تعلق ہو تو کوئی دعوت کرتا ہے، اور زیادہ پیار ہو تو یہ جاتے وقت تحفہ لے جائے گا، وہ آتے وقت تحفہ دے گا، یہ سب کچھ چھوڑ کے آیا، یہ اللہ کے دربار میں ہدیہ ہے، گفٹ ہے، آ گیا رب کے در پہ، اور رب ذوالجلال نے پھر کیا کیا؟ گناہ معاف فرما دیے، اہل اللہ میں لکھا گیا۔ سو جانا بھی عبادت، کعامل الحسنات، جتنی نیکیاں اس دور میں ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے اعتکاف والا نہیں کرتا اسے وہ ثواب مل رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ سب سے بڑی سعادت ہے عمرہ اور حج۔ لوگ تڑپ تڑپ کی زندگی گزارتے ہیں، نام لے لے کے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کیا ہے، اللہ عمرہ نصیب کرے، تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اس اعتکاف کی وجہ سے جو 10 دن بیٹھنا ہے نصیب ہو جاتا ہے۔ دیکھو اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے۔ اور رب کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے تبتل۔ تبتل کہتے ہیں سب طرف سے کٹ کے اللہ ہی کا بن جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ ذہین لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، نماز کا ایک جسم ہوگا، اس کا وزن ہوگا، جتنی اچھی پڑھی ہے۔ کلمہ طیبہ کا ایک وزن ہوگا، جتنے اچھے طریقے سے پڑھا ہے وہ بھاری ہوگا، تب بھی تو اس کا وزن ہوگا، تول ہوگا، نیکیوں کا وزن ہوگا۔ لیکن علماء کہتے ہیں اصل میں جو وزن ہوگا وہ اتباع سنت کا ہوگا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اشراق، چاشت، توابین، والدین کی خدمت، سخاوت، امانت، دیانت، شرافت، لطافت، دیانت، جو چیز بھی ہے وزن تو ہوگا، لیکن بنیاد وزن کی کیا ہوگی؟ اتباع سنت، سنت کی تابعداری، 1 نمبر 2 نمبر نہیں۔ ایک آدمی جوتیاں بیچتا ہے، ایک آدمی کوئی چیز بیچتا ہے، اس کے اوپر مور لگا دیتا ہے کہ یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے، نہیں بنی ہوئی وہ 2 نمبر ہوگی، چاہے بڑے سے بڑے کارخانے سے آ جائے۔ تو اسی طرح جو ہم نیکی کریں گے 1 نمبر اس پہ مور کے صحیح سنت کے مطابق ہوگی، تو جو وزن ہوگا نا قیامت کے دن اصل وہ اتباع سنت کا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ سنت ہے کہ آپ نے کئی کام کیے کئی چھوڑے، یعنی جو ضروری نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے،
لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ منورہ کی دھرتی میں رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن آپ نے اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا، حتیٰ کہ جو آخری سال مبارک تھا آپ کا مدینہ منورہ میں تو 20 دن کا اعتکاف بیٹھے۔ تو اس لیے اعتکاف وہ گھڑی ہے، جس طرح کئی کہتے ہیں نا فلاں گاڑی غریبوں کی ہے، تیل کا خرچ تھوڑا ہے، فلاں موٹر سائیکل غریبوں کا ہے، یعنی خرچ تھوڑا ہے۔ تو یہ اعتکاف عبادت ہے غریبوں کی۔ کیسے غریبوں کی؟ حج پہ نہ جا سکے، عمرے پہ نہ جا سکے، میرے آقا کا فیصلہ ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ نہ پاسپورٹ بنوایا، نہ ویزا لگوایا، نہ کرنسی تبدیل کی، نہ کبوتر چوک گیا، نہ کہیں گیا، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سے کوئی چیز مقابلہ نہیں کرتی۔ لیکن یہ غریبوں کی کیسے عبادت ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے۔ کئی مائیں بہنیں پوری زندگی تڑپ تڑپ کے چلی گئی ہیں، دنیا سے تشریف لے گئی ہیں۔ کئی بوڑھے کہ ہمیں عمرہ نصیب ہو جائے، حج نصیب ہو جائے، بہت اچھی چاہت ہے، لیکن دیکھیں 10 دن اعتکاف بیٹھنے کا ثواب کیا ہے؟ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور مقبول ثواب ملتا ہے۔ پھر جتنی نیکیاں کوئی کر رہا ہے نا، معتکف نہیں بھی کر رہا تو نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا، اتنا بڑا ثواب کہ جو مرضی کرتے رہو نہیں ملے گا، اس کی پابندی اتنی پابندی ہے کہ مسجد سے باہر 1 منٹ بھی، فتویٰ اس پہ ہے، 1 منٹ بھی جان بوجھ کے یا بھول کے بھی باہر چلا گیا، وہ اعتکاف جس کا یہ ثواب ہے وہ ٹوٹ جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ کیوں ہم زور دیتے ہیں کہ 10 دن لوگ ڈیرا لگاتے ہیں، پھر اپنی طرف سے سستیاں کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ میرا اور آج اشرف صاحب کا ایک دوست ہے، اللہ اسے خوش رکھے، ایک دفعہ اعتکاف بیٹھا، باہر گیا، کسی نے پوچھا یار 10 دن نظر نہیں آیا، کہنے لگا مذاق سے کہنے لگا میں جیل میں تھا اور سپریڈنٹ بہت سخت تھا، میں نہیں آ سکتا تھا۔ مذاق میں کہا ہمارا دوست ہے کہ مدرسے میں اعتکاف بیٹھا، استاد بہت سختی کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ ہمیں پورا ثواب ملے، اس لیے استاد سختی کرتے تھے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعتکاف بھی بیٹھے، باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہا ہے، اول تو اس لعنت سے بچے، سگریٹ چھوڑے، حقہ چھوڑے، اگر پینا ہے تو باہر کھڑے ہو کے، تو وہ اعتکاف اس کا نہیں رہے گا۔ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے تب سختی کرتے، وہ جس وقت وضو کے لیے جا رہا ہے، یعنی باہر استنجے کے لیے جا رہا ہے، قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، اس وقت جاتے جاتے یا بیٹھتے وقت اگر سگریٹ پی لے گا، حالانکہ یہ بدبو آتی ہے، منہ سے فرشتے دور ہوتے ہیں، لیکن بالفرض یہ گنجائش ہے، فقہاء نے لکھی ہے باقاعدہ، اس کے لیے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور غسل روزانہ کرے عام حالات میں، چلو غسل جنابت ہو گیا، احتلام ہو گیا تو باہر گیا، غسل خانوں میں یہ صحیح ہے، جو ٹھنڈک اور صفائی کے لیے ہرگز باہر نہیں جانا۔ تقریباً 14-15 سال بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، میں ہر سال تلہ گنگ چکوال میں جاتا ہوں، ایک مدرسہ ہے وہاں، میرے شاگرد قاری ساجد صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے مدرسہ سنبھالا ہوا ہے، بہت بڑے عالم مولانا عبد الرحیم رحمہ اللہ کا وہ مدرسہ ہے۔ تو اس کے اندر جس طرح یہ پڑولا ہوتا ہے، اس طرح کا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، اور اس میں وہ اعتکاف والے غسل کرتے ہیں ٹھنڈک کے لیے۔ جمعے کے دن اتنے بڑے مفتی اور اتنے بڑے استاذ، ہم نے زندگی میں ان کو کئی امتحان دیے، زمانہ طالب علمی میں بہت زبردست عالم تھے،
تو اگر اتنی سختی نہ ہوتی تو اس مسجد میں کیوں ہوتا؟ تو اس لیے یہ جتنی پابندیاں ہیں، پھر کئی علاقوں میں یہ بدعت ہے کہ اعتکاف والا ایسے منہ کو ڈھانپ کے رکھے، بات کسی سے نہ کرے، اشارے سے بات کرے، یہ بھی سنت کے خلاف۔ جو بات ہے جس کی ضرورت ہے وہ ضرور کرے۔ ہاں بیہودہ باتیں کرنا، کئی دوست آ جاتے ہیں، پھر موبائل چلانا اعتکاف کے دوران، آخر اتنی بڑی عبادت اور ان ساری چیزوں سے حل ہو جائے گا؟ نہیں، اعتکاف والا تو سو رہا ہے تو عبادت لکھی جاتی۔ میں ہر سال تقریباً یہ بات سناتا ہوں، آئندہ بھی سناتا رہوں گا انشاءاللہ۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے پیر تھے، انہیں کوئی تکلیف تھی، اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تھے، معذور تھے۔ آپ پیچھے ہو جاؤ، جو نیند آئی ہے تو پیچھے ہو جاؤ۔ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تھے تو گجرانوالے میں حافظ ایوب صاحب رحمہ اللہ تعالی اعتکاف بیٹھے تو شاہ صاحب گجرات سے چل کے آئے اور آ کے کہا، حافظ صاحب میں تو معذور ہوں، اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، میں آیا ہوں میرے لیے دعا کرنا۔ حالانکہ حافظ ایوب صاحب ان کے عاشق مرید تھے، لیکن ایک پیر و مرشد آ رہا ہے تو ہمیں سبق دے گیا قیامت تک کہ اعتکاف والا جس طرح عمرے اور حج والے کو کہنا ہے نا دعا کرنا، یہ سنت ہے، کہا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے میرے بھائی عمرے پہ جا رہے ہو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو میں آج اگر آپ کو کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، یہ پوری سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اشرکنا، اے ہمارے بھائی، یا اخی، اے میرے چھوٹے سے بھائی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اعتکاف والا تو یقین کرنا، رات میں پڑھ رہا تھا کہ اعتکاف اصل میں عبادت ہے اللہ کے مقربین کی، پھر جو بیٹھتا ہے ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا جی فی نفسہ بنفسہ، جس کو کہتے ہیں اصلاً، یہ اللہ والوں کی عبادت ہے۔ جو اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو ایک دفعہ تو اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق بن جاتا ہے گویا اس نے عرش کے ساتھ جپھی لگا لی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اعتکاف بیٹھتا ہے، خوش نصیب ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے، خوش نصیب ہے جو اسے دعا کے لیے کہتا ہے، خوش نصیب ہے جس کے لیے اعتکاف والا دعا کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو افطاری کرتا ہے اس آدمی کی کسی چیز کے ساتھ کہ جس نے بڑے خلوص کے ساتھ معتکف سمجھ کے اس کی خدمت کی ہے۔ اور یاد رکھنا، عورت اعتکاف مسجد میں نہیں بیٹھے گی، مسجد میں تو آنا، اس میں کئی شرطیں ہیں کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر مسجد میں آئے۔ کسی نے کہا، امام نے رحمہ اللہ نے، کہ چلو بوڑھیاں آ جائیں ظہر عصر کے وقت بھی۔ مدینہ منورہ یا مکہ المکرمہ وہاں تو مجبوری ہے، جاتے ہیں لوگ عمرے حج کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر ٹوٹی پھوٹی چیز کا کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ بوڑھیاں بھی احتیاط کریں، اگر فتنے کا خطرہ ہے وہ نہ ہے۔ اب رات کے وقت عورتیں جاتی ہیں، مسجدوں میں جا رہی ہیں، جمعے پہ جا رہی، فتنے کا خطرہ نہیں ہے۔ اگر فتنے کا خطرہ ہو تو بوڑھی عورت بھی نہ نکلے۔ اس لیے اعتکاف گھروں میں بیٹھنا ہے، وہ اپنی جگہ پہ، ان کا وہی حکم ہے۔ بلکہ ایسے کہو، عورت کا اعتکاف بیٹھنا سستا ہے، گھر میں ہے، بہو کو کہہ رہی ہے، بیٹی کو کہہ رہی ہے کام اس طرح کر لے، خود عبادت کر رہی ہے، نگرانی کر رہی ہے، اپنی وہ جتنی جگہ بنائی ہے وہ اس کے لیے مسجد ہے، چاہے وہ اسے پکا بنا لیا مسجد یا کچھ دنوں کے لیے، اعتکاف کے دنوں کے لیے بنائے۔ کتنی بڑی، یقین کرنا اعتکاف والے پہ رشک آتا ہے۔ میں جہاں بھی اس عشرے میں تقریر کے لیے جاتا ہوں نظر ڈالتا ہوں کہ کون بیٹھا ہے، پھر ضرور دعا کے لیے کہتا ہوں۔ اور اس میں ایک مزے کی بات ہے کہ اعتکاف میں عمر بھی شرط نہیں ہے۔ ہاں کوئی فتنے کا خطرہ نہ ہو کہ چھوٹے بچے بیٹھیں گے، شرارتیں کریں گے، یا کوئی اور خطرہ ہوگا، وہ علیحدہ بات ہے۔
نابالغ بچہ اور بچی بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ آخر کتنا بڑا اس اعتکاف کا فائدہ ہے۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے نظر مانی، منت مانی، اعتکاف بیٹھ گیا، یہ واجب ہے۔ اور ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، محلے سے کچھ چند بیٹھ جائے، ایک بھی بیٹھ جائے، سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، سنت مؤکدہ۔ وہ یہ 10 دنوں کا، چاہے وہ 9 دن ہوئے، 10 دن ہوئے، جس طرح مقدر میں ہوا، جتنے کا چاند ہوا تو وہ ہو جائے گا۔ اصلاً اعتکاف یہ ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ اعتکاف مثلا عورت بیٹھی، میں سے شروع ہو گئے، کوئی آدمی بیٹھا، کوئی تکلیف لائق ہو گئی، یہ ٹوٹ گیا۔ اب اس میں بھی دیکھیں، اعتکاف صرف 1 دن 1 رات کا بیٹھنا ہوگا، اور اعتکاف کے لیے، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ روزہ ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی منت مانتا ہے، میں 1 دن اعتکاف بیٹھوں گا، وہ 1 دن بھی اور رات بھی مراد ہوگی، اور ساتھ روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ 10 دن کا اعتکاف بیٹھا، ٹوٹ گیا، 1 دن کی قضا ہے۔ اگلے سال اگر 1 دن بھی بیٹھا تو وہ قضا ہو جائے گی۔ ہاں 10 دن بیٹھنا اس کے لیے افضل ہوگا۔ اور ایک ہے مستحب درجہ، یہ جب ہم آتے ہیں نا مسجد میں، بہت بڑا ہمارے لیے فائدہ، اعتکاف کی نیت کر لیا کرو۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اعتکاف کی نیت سے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ میرے ایک استاد محترم نے زندگی میں جب تبلیغی جماعت کو دیکھا، بڑی پرانی بات ہے، دیکھ کے فرمایا جنتی جماعت ہے، کم از کم اس کی مخالفت نہ کرنا۔ تو اعتکاف والے، جب جماعت والے آتے ہیں مسجد میں تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو ہم بھی جب آئیں، ویسے بھی آئیں نماز کے لیے، اعتکاف کی نیت کر لو۔ جس طرح سورۃ اخلاص پڑھی، قرآن کے ثلث کا ثواب مل گیا۔ تو یہ مستحب درجے کا بھی اعتکاف ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ رمضان میں نہ واجب درجے کا بیٹھا، نہ سنت مؤکدہ 10 دن کا بیٹھا، نہ ایک 27ویں پہ آیا یا کسی مسجد میں گیا اور نیت نہیں کی ہے۔ 27ویں پہ بھی آؤ گے انشاءاللہ اعتکاف کی نیت سے، روزانہ زور کے وقت، تاکہ نہ کسی درجے میں آ جائے۔ آخری بات، میرا بیٹا جاوید بیٹھا ہے، کڑھائی والا، اس نے 10 ٹن گندم بیچنی ہے، اور بیچ میں 1 بوری وہ صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ مل کے وہ نکل جائے گی۔ ہاں دھوکہ بنے گا، بتا دے، لیکن لینے والا کہے گا سب ٹھیک ہے، اگر کچھ تھوڑی جی ہے تو وہ بھی نکل جائے گی، ساتھ نکل جائے گی۔ ہاں کذا جس وقت بڑے بڑے لوگوں کو مسجد میں اعتکاف کا ثواب ملے گا، مستحب درجے والے جو چند لمحوں کے لیے آئی یا عورتیں آئیں، انشاءاللہ وہ بھی نکل جائیں گے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، ضرورت ہوئی تو پوچھ لینا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب اعتکاف والوں کو، بھائی جہاں کہیں بیٹھنا ہے، فقیر عاجز کے لیے، میرے والدین، اساتذہ اور میرے نمازیوں کے لیے جو فوت ہو گئی انجمن، ان کے لیے، تمام ماں بہنوں کے لیے، رو رو کے اعتکاف کے دوران دعائیں کرنا، تم خوش نصیب ہو، اور مہربانی کرنا، احسان کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔